امت کو اس کی ضرورت فزوں تر ہے، چونکہ آج امت کی باہمی تقسیم کے نتیجے کے اندر دشمن دلیر ہو گیا اور آج ہمارے بچے کاٹ رہا ہے۔ جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے یہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ کبھی یہ وقت بھی ہم نے دیکھنا تھا۔ اس وقت دنیا کے اوپر 56-57 اسلامی ریاستیں موجود ہیں جو بڑی بھاری بھرکم افواج اور جوہری توانائی کی حامل بھی ہیں، لیکن ایک سموسے کے برابر چھوٹا سا ٹکڑا زمین کا اسرائیل، اور وہ امت مسلمہ کے پرخچے اڑا رہا ہے اور پوری دنیا ان کی پشت پہ کھڑی ہے، اور 56-57 اسلامی ملک ان کے خلاف بات کرتے ہوئے بھی لفظوں کو ترتیب دیتے ہوئے احتیاط کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی کے تیور نہ بدل جائیں اور کسی کے چہرے کے اوپر ناراضگی کے آثار نہ آ جائیں۔ اور دنیا کے اوپر 1 ارب 60-70 کروڑ مسلمان بستے ہیں اور ہماری یہ ذلت و رسوائی کا عالم ہے۔ اور ایک زمانہ تھا ہم 313 تھے صرف، اور کفر کو ناکوں چنے چبوائے تھے۔ وہب بن عمیر یہ جاسوس تھا ابو جہل کا، اس نے کہا جاؤ دیکھ کر کے آؤ مسلمانوں کی تعداد کتنی ہے، تو وہ واپس آ کے رپورٹ دیتا ہے 3 اونٹ کھا سکتے ہیں، یعنی 300 سے کچھ اوپر یا کچھ کم ہے۔ تو ابو جہل تو تکبر اور رعونت میں پھول گیا اور اس نے صنادید قریش کو طلب کیا، کہا میں پہلے ہی کہتا تھا 360 خداؤں کا ایک خدا مقابلے کیسے کر سکتا ہے۔ صبح لڑائی کی نوبت نہیں آنی، رسیاں کٹھی کرو، ہم ان کو پکڑتے جائیں گے، جکڑتے جائیں گے، ان کی مشکیں کسیں گے اور ان کو جا کے حرم کے آس پاس دیواروں کے ساتھ باندھ دیں گے، دنیا کو دکھائیں گے یہ نیا دین لے کر آئے تھے۔ اور بڑے تکبر اور رعونت کے ساتھ یہ بات کر رہا تھا۔ وہب بن عمیر جو مسلمانوں کو دیکھ کر آیا تھا، تعداد تو تھوڑی ہے لیکن اس نے جذبے بھی اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھے تھے۔ اس نے کہا میری بات سن لو، تم کہتے ہو رسیاں کٹھی کرو، میری مشاورت یہ ہے کہ رات کی تاریکی میں بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کا روگ نہیں جو مرنے کے لیے آئی ہے۔ اس کے لفظ سنیے، سیرت کی سب سے پہلی کتاب ابن حشام میں یہ لفظ موجود ہیں، وَلَٰكِنْ رَأَيْتُ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشَ الْبَلَايَا تَحْمِلُ الْمَنَايَا، اے قریش کے سرداروں میں ان کھلی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، یثرب کی اونٹنی اپنی پشتوں پہ موتیں اٹھا لائی ہیں، اور تم کہتے ہو رسیاں کٹھی کرو، میں ان کو زخمی سانپوں کی طرح پیچو تاب کھاتے ہوئے دیکھا ہے، اور کل ان میں سے جب تک تم میں سے ایک کو وہ ایک لڑ نہیں جاتا اتنی دیر تک جان نہیں دے گا، اور اتنے بندے اگر تمہارے مر جائیں تو افسوس ہے۔ تم کہتے ہو رسیاں کٹھی کرو، میرا مشورہ یہ ہے کہ بھاگ سکتے ہو تو بھاگ جاؤ۔ اگلے دن عظیمت کی جو انوکھی داستانیں اہل ایمان رقم کی، میرے رب نے بھی اس کو یوم فرقان کہہ کے پکارا۔ یہ 313 تھے ہم، اور آج 1 ارب 60-70 کروڑ روپے، 1 ارب 60-70 کروڑ انسان جو ہے وہ اسلام کا قلادہ اپنے گلے میں ڈال کر کے ذلت و رسوائی کی زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں۔ کب ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ اللہ کے محبوب مخبر صادق حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی پہلی خبر دی تھی، فرمایا قرب قیامت میں کفار تمہارے اوپر یوں ٹوٹ پڑیں گے جس طرح کھانے کی پلیٹ پر بھوکے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، کیا اس وقت ہم تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، اس وقت تم بہت زیادہ ہوگے، لیکن سمندر کی جھاگ کی طرح ہوگے، دشمنوں کے دل میں تمہارا کوئی روب نہیں ہوگا۔ عرض کی حضور یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا تمہیں ایک مرض لاحق ہو جائے گا، اس وجہ سے تمہارا یہ حال ہوگا کہ دشمن تمہاری پرواہ بھی نہیں کرے گا اور نہ تمہارا ڈر اور خوف ان کے سینے میں ہوگا۔ اس مرض کا نام حضور نے فرمایا الوہن، تم وہن کے مرض میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ مل وہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہن کیا ہے؟ اللہ اکبر، تو فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت۔ وہن کی تعریف فرمائی دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ کافر کی موت سے بھی ڈرتا ہے جس کا دل، اسے کون کہتا ہے مومن کی موت مر۔ تو آج 1 ارب 60-70 کروڑ مسلمان خانمہ برباد ہیں، اور وہ چند لوگ پوری امت کا کفارہ ادا کر رہے ہیں۔ قیامت تک اللہ کے دین نے غالب رہنا ہے، اور چاہے بہت تھوڑے لوگ ہوں وہ جبر کے خلاف، ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف ڈٹے رہیں گے، اور انشاءاللہ وہ وقت آنے والا ہے کہ جھنڈا میرے حضور کے نام کا ہی اونچا ہوگا۔
فرمایا اقصی کے دروازے پر لوگ حق کے لیے، سچائی کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے لڑتے رہیں گے۔ حضرت امام مہدی ان کے پاس آئیں گے، ہمارے بنگلوں میں نہیں آئیں گے، ہمارے عالی شان محلات میں نہیں آئیں گے۔ امام مہدی ان لوگوں کے پاس آئیں گے جو اقصی کی حرمت کے لیے لڑ رہے ہیں، جو اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں، جو کلمۃ اللہ کو سر بلند کرنے کے لیے، اللہ کے پرچم گونچا کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ حضرت امام مہدی ان کے پاس آئیں گے اور حضرت عیسیٰ بھی پھر انہی کے پاس آئیں گے۔ اللہ اکبر! میرے اور آپ کے آقا و مولا یہ بیان کرتے ہوئے خوش ہو جاتے ہیں اور آپ کا چہرہ تمتما اٹھتا ہے۔ فرمایا وہ کیسا وقت ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے اور امام تم سے ہوگا۔ فجر کی نماز کی صفیں سیدھی کی جا چکی ہوں گی کہ آپ دمشق کی جامع مسجد کے شرقی مینار سے اتریں گے اور آپ کو دعوت دی جائے گی، تازہ وضو کے آثار آپ کے چہرے سے حویدہ ہوں گے، کہا جائے گا آپ آئیے مصلی پہ، مصلی خالی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کہیں گے نہیں، امام مہدی کو آگے کریں گے۔ تو آقا کریم فرمایا وہ کیسا دن ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے لیکن امام تم سے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ آ کے اپنی شریعت کی تنفیذ نہیں کریں گے، فتویٰ میرے حضور کی شریعت کے مطابق دیں گے۔ پھر وہ ان مجاہدوں کے پاس، امت 3 گروہوں میں بٹ چکی ہوگی، 3 گروہوں میں امت تقسیم ہو چکی ہوگی۔ ایک وہ جو کاٹ دیے گئے ہوں گے، ایک وہ کہ جو راہ فرار اختیار کر چکے ہوں گے، جو منطقے تراش رہے ہوں گے، فلسفے بگھا رہے ہوں گے، طاقتوں کے مقابلے میں نہیں کھڑا ہوا جا سکتا، نہیں میاں یہ شیشناک پھنکار رہا ہے، ہم لڑنے کی سکت نہیں رکھتے، وہ عافیت کا گوشہ اختیار کر چکے ہوں گے۔ اور تیسرا گروہ ہے جو اقصی کے دروازوں پہ کھڑا ہو کے لڑ رہا ہوگا، پوری قوت کے ساتھ میدان عمل میں موجود ہوگا۔ حضرت عیسیٰ ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے بتاؤ کیا کرنا ہے۔ حضرت عیسیٰ کے انفاس کی مہک سے دجال یوں پگھلے گا جیسے پانی میں نمک پگھلتا ہے۔ تو بتائیں آپ، حضرت عیسیٰ ان کو پیشکش کریں گے میں بد دعا کرتا ہوں اور یہ برباد ہو جاتے ہیں، اور یا پھر ہم ان کے مقابلے میں لڑتے ہیں، اللہ ہمیں فتح دے گا۔ تو وہ کہیں گے ہم لڑ کے میدان جیتیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ کی مدد سے مقام لد پہ دجال مارا جائے گا، بھاگتا ہوا، فرار ہوتا ہوا وہ مارا جائے گا، اور اللہ اسلام کے جھنڈے کو اونچا کرے گا۔ اور ارشاد فرمایا میرے حضور نے، سنیے آج غزہ کے ان مظلوموں کے ساتھ دنیا کی کوئی طاقت نہیں کھڑی، لیکن شرمندہ یہ لوگ ہوں گے جو نہیں کھڑے، لیکن سنو میرے حضور کا فرمان، میرے ماں باپ حضور کے نام پہ قربان۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پتھر گارے اور مٹی کا بنا ہوا کوئی گھر، چمڑے اور اون کا بنا ہوا کوئی خیمہ ایسا نہیں رہے گا جہاں کلمۃ الاسلام داخل نہیں ہوگا۔ اس کا ترجمہ میں یوں کیا کرتا ہوں کہ شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، اللہ اکبر، ہر گھر کی چھت کے اوپر جھنڈا میرے حضور کے نام کا ہوگا اور اسلام کا پرچم لہرائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام شادی کریں گے، پھر آپ کی اولاد ہوگی۔ یہ سارا کام مکمل کرنے کے بعد حضور کے روضہ انور پہ جائیں گے۔ اللہ اکبر! جب کام دیا جاتا ہے کسی کو تو پھر کام کی تکمیل کے بعد وہ اپنے کمانڈر کے پاس آتا ہے کہ سر یہ کام ہو گیا، تو حضرت عیسیٰ دین کے غلبے کے بعد حضور کے روضہ انور پہ جائیں گے۔ آقا کریم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لینزلن عیسی ابن مریم ثم لئن قام علی قبری فیقول یا محمد لاجیبنہ، فرما مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، حضرت عیسیٰ میرے روضے پہ آئیں گے، میری قبر پہ آئیں گے، اور پھر وہ مجھے یا محمد کہہ کے ندا کریں گے، میں قبر سے جواب دوں گا۔ گنبد خضرا میں